اپنی طرف سے بے ادبوں والی شروع کر دی جائے، حضور کے غلاموں کی بے ادبی شروع کر دی جائے، اولیاء اللہ کی بے ادبی شروع کر کے کون سا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا بھائی؟ اولیاء اللہ کی بے ادبی کرنے سے کوئی اصحاب رسول کی بے ادبی کرنے لگا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کی بے ادبی کرنے لگا، بھائی تو قرآن پہ تو عمل کر لو پہلے۔ یہ تو تھوڑی نہ آیا قرآن اس لیے کہ بس تم صحابہ کو گالیاں دیتے رہو، اہل بیت کو برا کرتے رہو، اولیاء کو برا بھائی تم تو بتاؤ تم نے کتنا لوگوں کو حضور کی قریب کیا ہے؟ حضور پر تو اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی ذات پر تو اکٹھے ہو جاؤ، ان پہ تم نے کتنا لوگوں کو کتنا اللہ کی قریب کیا، تمہاری وجہ سے کتنے لوگ اللہ کی قریب ہوئے اور اللہ والوں کی قریب ہوئے۔ مطلب آپ کا سارا دن ٹائم اسی پہ گزر جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، اللہ کے ولیوں سے دور کرنے پہ، اور یہ بھی کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے ولیوں کی قریب کرو، انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے پاس بیٹھو، ان جیسا بننے کی دعائیں کرو، تو اسی وکھری پیچھے کری جاندے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس رات توبہ کرو، استغفار کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ چھوڑ دو جھوٹ بولنا، چھوڑ دو غیبت کرنا، چھوڑ دو لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا۔ ہمارے دفاتر میں کیا کچھ نہیں ہوتا، جتنے بھی دفاتر ہیں آئے دن لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ جی ہمارا کلیگ جو ہے نا اسے ہماری ٹانگ کھینچی، اسے بھائی کسی کی ٹانگ کھینچ کے جب آپ ترقی کرو گے وہ ترقی نہیں ہوتی، وہ جہنم کی طرف ترقی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف کوئی ترقی نہیں ہے۔ وہ آپ جو کسی کی ٹانگ کھینچ کے اوپر جا رہے ہو، کسی کے ادارے کو نیچے گرا کے اپنا ادارہ اوپر بنا رہے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ جہنم کی طرف اپنا سفر کر رہے ہو، اور وہ جو آپ رزق کما رہے ہیں وہ سارا کا سارا حرام رزق ہے، اس میں حلال کچھ نہیں ہے، اس میں حلال کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا ایک اور بات ہے اس حوالے سے، بڑی پیاری سی حدیث پاک کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شعبان کی رات کی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے قبرستان، جو میں اور آج اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قبرستان جانا چاہیے تو ہم اس لیے جاتے ہیں۔ اچھا حضور دیکھنے تشریف لے کر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے کہ میں اس رات آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں، ویسے تو وَنَحْنُ قَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب واقعہ ہے۔ تو کیا حضور کو نہیں پتا تھا؟ حضور کو تو پتا تھا، صرف اپنی امت کی تعلیم کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ پیچھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئی تو دیکھا سرکار قبرستان میں تشریف فرما ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بنو کلب بڑا مشہور قبیلہ تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جانتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس سے زیادہ کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، تو اس لیے حضور نے ہمارے علم کے مطابق بات کی۔ یہ تو ہم جانتے تھے، تب سیٹلائٹ ظاہری بات ہے اتنا نہیں تھا نا، نیٹ نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں تھی، تو دنیا کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا لوگوں کو۔ تو ہم جو جانتے تھے کہ سب سے زیادہ اس ٹائم کیا ہے، فلاں قبیلہ بنو کلب ہے، اس کے بعد بے شمار بکریاں، وہ اپنی زیادہ جانوروں کی وجہ سے مشہور ہے، اور ان کے اوپر بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان سے بھی زیادہ، جتنے ان کے جسموں پہ بال ہیں، تو سب سے زیادہ بکریاں اور سب سے زیادہ ان کے جسموں پہ بال ہیں، اور ان سے بھی زیادہ ان کے مطابق یا ان کے جیسا نہیں فرمایا، ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتا تھا، تو حضور نے ہمارے مائنڈ کے لیول کے مطابق حضور نے بات ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ بنو کلب کی بکریوں کے، اب سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس رات لوٹ لو، لوٹ سیل لگ گئی ہے، سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، نوافل ادا کرو، استغفار کرو، رب کو منا لو۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب لازمی مان جاتا ہے، رب خود کہہ رہا ہے آجو میں مان جاؤں گا، آجو، رب خود بلا رہا ہے آجو میں مان رہا ہوں۔ بڑا پیارا وہ شعر ہے نا کہ اب مان جاؤ، اگر ابھی نہیں مانی تو پھر قیامت میں نہیں مانا جائے گا، قیامت میں نہیں، قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کٹہرے میں کھڑا کرنا، وہ بھی جہنم کے، کہ ہون داس تم لوگوں کو روکتے تھے میری عبادت سے، تم لوگوں کو میری عبادت سے، کوئی آ ہی رہا تھا بھائی توبہ کرنے کے لیے، کوئی آ ہی رہا تھا نفل پڑھنے کے لیے، کوئی آ ہی رہا تھا درود پڑھنے کے لیے، تو تم نے اس کو مسئلوں میں ڈال دیا۔ کتنے جی کتنے لکھے ہیں شب برات دا، کتنے لکھے ہیں؟
مطلب دیکھیں تو یہ لوگ ہمیں اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بھائی یہ مستحب عبادت ہے، اور مستحب عبادت سے کسی کو بھی روکنا گناہ ہے۔